پیارے ناظرین، آپ کے خداوند یسوع مسیح کے نام سے سلامتی ہو۔ آج ہم جس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کرنے آئے ہیں وہ ہے فصح اور اصول تفسیر، کیونکہ ہم اس مضمون پر اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم کلام مقدس کی تفسیر جو ہے وہ صحیح طرح سے کریں گے تو سمجھنے والے بھی اس سے برکت حاصل کریں گے، لیکن جب ہم کلام کی تفسیر جو ہے وہ اپنے ہی انداز سے یا مطلب کہ اپنی ذاتی سوچ سے کریں گے تو سمجھنے والے بھی اس کلام کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ سبوں نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا ہمیں۔ پچھلے 2 ویڈیوز ہم نے ریکارڈ کروائے اور اس پر آپ لوگوں نے کافی ہمیں اپریشیٹ بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ چند لوگوں نے اس پر سوال بھی کیے کہ جو وہ لوگ سمجھ نہیں پائے تھے، تو ہم نے اس کو بھی فیس بک پر اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ خداوند کا روح اور کلام مقدس کی ہدایت میں ہمیں اس طرح سے فصح کے متعلق سیکھنا چاہیے۔ اس سب باتوں کے لیے آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ سب بڑی باقاعدگی کے ساتھ ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اس پر ہمیں کوئی بھی سوال ہوتا ہے آپ سوال پہنچاتے ہیں اور اس کے ساتھ فیڈ بیک دیتے ہیں، تو آپ سبوں کا بہت شکریہ۔ تو اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہوئے آج پاسٹر علیشا جان ہمارے ساتھ اس بائبل اسٹڈی کو پیش کریں گے۔ خداوند کے خادم ہیں اور انہیں خداوند نے بڑی حکمت دی ہوئی ہے، اور خداوند کے پاک کلام کو بڑے صفائی سے، بڑے خالصانہ طریقے سے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، اور جہاں وہ کلیسیا میں اپنے خداوند کی خدمت کر رہے ہیں وہاں بھی بڑے حق و سچ کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو آج ہم خداوند کے خادم کو دعوت دیں گے کہ وہ اس مضمون پر مزید روشنی ڈالیں کہ جو لوگ فصح اور اصول تفسیر کو کس طرح سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کلام کی کس طرح سے تفسیر کرنے کی ضرورت ہے، تو میں پاسٹر جی کو دعوت دوں گا کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں پلیز۔ بڑی مہربانی۔ اور بھائی جس طرح آپ نے تعارف میں کہا، آج ہم نے مضمون رکھا اس کا فصح اور اصول تفسیر، یعنی جو بائبل کی تفسیر کا ایک اصول، ہم ایک اصول پر آج بات کریں گے۔ اصولات تو بہت ہیں جس کو انگریزی میں ہم پرنسپل کہتے ہیں، پرنسپلز، یعنی اگر پلورل میں آپ بات کریں تو پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن، کہ بائبل کی جب ہم تفسیر کرتے ہیں تو خدا نے ہمیں اصول سکھائے ہیں، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور آج ہم صرف 1-2 کا صرف اشارہ کریں گے، اور مستقبل میں ہمارے ناظرین جو ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں، بلکہ ایسا موقع بھی ہو کہ کسی وقت اسکائپ کے ذریعے ڈسکشن ہو سکتی ہے یا گفتگو، اور ہم اس کو اور بیان کر سکتے ہیں۔ اب مضمون رکھا ہے فصح، لیکن آج بھائی حنوک شکریہ، ہم اس پر آج صرف فصح ساتھ ہم نے رکھا ہے، لیکن فصح پر بات نہیں ہوگی، لیکن فصح کا اس لیے کیونکہ جس طرح فصح کو یہودی دستور کے موافق پرانے عہد نامے کی رسمی شریعت کے مطابق نئے عہد نامے میں لوگ نہیں سمجھ رہے، بعض لوگ، اور اس طرح لوگ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ آج ہم ایک اصول پر بات کریں کہ پرانا عہد نامہ جو ہے، خدا کا کلام جو ہمیں دیا گیا ہے، وہ کس لیے دیا گیا، اور اس کا نئے عہد نامہ ہم 2 عہد ناموں کی بات کرتے ہیں، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ اب دیکھیے، اگر آپ کہیں بھی یہ بات سن رہے ہیں تو خدا نے ہمیں 2 دی ہیں۔ سب سے بڑی بائبل مقدس دیا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں God has given us his holy word، جو خدا کا کیا ہے، پاک کلام ہے، اور خدا نے ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ہولی اسپرٹ دیا ہے، روح القدس دیا ہے، پاک روح دیا ہے، اور یہ دور جو ہے روح القدس کا دور ہے، اور ہر ایماندار جس کو بیٹا ملا ہے، جس کو نئی پیدائش ملی ہے خدا کے روح القدس سے ہی، وہی روح القدس پھر ہم اس کلام کی تفسیر اور سمجھنے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کامنٹری نہیں ہے تو یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بائبل مقدس کو سمجھنے کا ایک گولڈن رول ہے، اور وہ گولڈن رول کیا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کا، تفسیر کا سنہری اصول کیا ہے کہ کلام کی تفسیر کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ بائبل مقدس میں کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں، جملہ، حوالہ، تو اس کو آپ اگر نہیں سمجھ پا رہے، کہ سمجھ نہیں آپ کو آ رہی کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ کلام کے دوسرے حصوں میں جائیں، تو کلام میں ہی اس کی تفسیر موجود ہے۔
کیونکہ لکھا کلام کلام کی تفسیر کرتا ہے. اور پھر ہمیں جب بھی کلام کی آپ تفسیر کر رہے ہیں اسٹڈی، آپ اس کے سیاق و سباق میں رہ کے تفسیر کریں، کانٹیکسٹ میں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کسی اردو زبان میں جنہوں نے مضامین پڑھے ہیں کہ ایک پیراگراف کی تشریح کی جاتی تھی تو اور کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس پیراگراف کی سیاق و سباق کی روشنی میں تشریح کریں، یعنی کانٹیکسٹ میں، کیونکہ بہت سی بدعتیں اٹھ رہی ہیں. اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ بہت سی بدعتیں پاکستان کی طرف جا رہی ہیں ادھر سے، اور اتنی بدعتی مشنیں، بدعتی تعلیمات جا رہی ہیں. لوگ بڑی بدعتوں والا پیسہ دے کے اور لوگ ایسے ایسے غلط آئیڈیا پروموٹ کر رہے ہیں، اور لوگ پرانے عہد نامے کو بھی جب پڑھ رہے ہیں تو ایسا ہے کہ وہ اسی میں وہیں پھنسے رہتے ہیں اور اسے نکل کر نئے عہد نامے میں داخل نہیں ہوتے. تو اس لیے ضرور ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. آج جو اصول ہوگا میں چاہوں گا کہ وہ پرانے عہد نامے، پرانے عہد سے نئے عہد نامے میں آنے کی طرف کا جو ہمیں خداوند نے تفسیر ہم نے کرنی ہے تو کیسے ہمیں نیا عہد نامہ سمجھنے کی مدد کرتا ہے، روشنی ڈالتا ہے. میں ایک مثال دوں گا. دیکھیے کہ پرانے عہد نامے کا جو ہے رسمی شریعت کی جب بات آتی ہے، فسح کو لے لیں، پاس اوور کو لے لیں. خروج 12 باب میں ہم نے اشارہ کیا پہلی بار کہ وہ 12 باب میں پہلی بار ذکر ملتا ہے. اب دیکھیں مجھے محبت ہے، میں عبرانی سے محبت کرتا ہوں، مجھے لگاؤ ہے. ہر مسیحی جو ہے وہ پرانے عہد نامے سے پیار کرتا ہے، کیونکہ پرانا عہد نامہ دیا گیا ہے یہ آئندہ آنے والی چیزوں کے لیے عکس تھا، شیڈو تھا. اور خصوصاً جو ہے رسمی شریعت کے تعلق سے جو فسح اس کا حصہ تھا، تو خداوند یسوع مسیح ہے وہ اس کی آگے تکمیل ہے، فلفلمنٹ ہے. تو اب نئے عہد نامے بھرے پڑے ہیں حوالے سے. چند ہم آیتیں پڑھیں گے جس میں پرانے عہد نامے کو، شریعت کو، جس ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں وہ سیریمونیل لا ہے. جہاں تک خدا کا مورل لا ہے، جس کو خدا کی اخلاقی شریعت کہتے ہیں، وہ نہیں اب ختم ہوئی. ایماندار ہم اسی کے وسیلے سے پاک بننے میں وہ ہمارے ہم پاک بنتے ہیں، اور خدا اس کو استعمال کرتا ہے 10 حکموں کو، جسے خدا کی محبت کا شاہی قانون بھی کہا گیا ہے. اور اب یہ جو ہم جب بات کر رہے ہیں تو ذہن میں رکھیں یہ رسمی شریعت کی بات ہے کہ بکروں بچڑوں کی قربانیاں اور وہ عیدیں جو تھی فسح کے تعلق سے، ان کی تکمیل مسیح میں ہونی تھی. اور یسوع مسیح نے صلیب پر جب چھٹا کلمہ کہا تمام ہوا تو اس نے ساری جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی سیریمونیل لا ہے، رسمی شریعت کو پورا کر دیا ہے. اور وہ اسی کی بات اب نئے عہد نامے میں بار بار ہوتا ہے، وہ عکس ہے ہمارے لیے. اب اصل آ گیا. اب مثال میں وہ دینے لگا تھا کہ آپ دیکھیے، آپ کو پتا چلتا آپ کا بڑا بھائی ہے وہ آ رہا ہے، آپ کا بڑا بھائی آ رہا ہے، سب امید لگا کے بیٹھے ہیں، آ رہا ہے آ رہا ہے، اور اس کا عکس آپ کو نظر آ رہا ہے، شیڈو. تو جب اس کا شیڈو نظر آ رہا ہے تو آپ کی آرزو ہے کہ میں اس کو دیکھوں، میں اس کا جلوہ دیکھوں، اس کو شخصی طور پہ ملوں. تو اب اس کا عکس تو آپ کو شیڈو نظر آ رہا ہے، تو جب وہ اصل آ جاتا ہے تو آپ خود ہی اس کا جواب دیں ناظرین اور سامعین کہ آپ عکس سے پیار کریں گے، گلے عکس کو لگائیں گے، یا کہ اصل جو سبسٹنس ہے جو مسیح ہے. تو مسیح وہ بڑا بھائی ہمارا نجات دہندہ جو ہے، ہمارا سیویئر ہے. یہ جو پرانے عہد نامے کی رسمی شریعت تھی یہ اس کا شیڈو تھی، یہ اس کو پیش، اور مسیح آ رہا تھا. اور اب پرانا عہد نامہ جو ہے اس میں جب رسمی شریعت کی باتیں آتی ہیں تو اب یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے پرانا عہد نامہ بعض دفعہ لوگ اس کو کم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید وہ خدا کا اتنا کلام نہیں ہے، تو اس لیے نیا عہد نامہ جو ہے وہ زیادہ مسیح کا کلام ہے. یہ بھی ایک بدعت ہے، یہ بالکل غلط تعلیم ہے. پرانے عہد نامے کا خدا بھی وہی خدا ہے جو، اور پرانا عہد نامہ بھی خدا کا کلام ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں جو ریولیشن ہے خدا کا، جس کو ہم کہتے ہیں خدا کا جو خاص، جو بائبل مقدس خدا کا خاص مکاشفہ ہے. خدا نے حصہ بحصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا. عبرانیوں پہلا باب آپ پڑھ سکتے ہیں، پہلے باب کی پہلی آیت سے ہی. تو اس زمانے کے آخر میں اس نے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا. تو اب ہو کیا رہا تھا کہ سٹیپ بائی سٹیپ خدا جو تھا جب اپنا بیٹا بھیج رہا تھا، دنیا میں آ رہا تھا ہماری نجات کے لیے اور خدا سے ہمارا لنک کرانے کے لیے، کنیکشن کرانے کے لیے.
تو خدا جو ہے وہ ان رسمی شریعت کی ٹائپس اینڈ شیڈوز کے ذریعے وہ باتیں کر رہا تھا. احبار کی کتاب جو ہے آپ پڑھیں جس میں قربانیاں ہیں, اور نئے عہد نامے میں اس کی فلفلمنٹ کے لیے خصوصاً عبرانیوں کا خط جو ہے یہ بہت دلچسپ سٹڈی آپ کے لیے, ضرور پڑھیں. ادھر احبار پڑھیں اور پھر عبرانیوں. یہ مطلب نہیں کہ عبرانیوں صرف پڑھیں, لیکن عبرانیوں اس کی بہت اچھی ایک فل کامنٹری ہے اس پہ, اور خدا کا کلام ہی بتا رہا ہے. آپ پھر متی سے لے کر مکاشفہ تک پڑھیں سارا نیا عہد نامہ. لیکن یہ ہو رہا تھا جیسے آپ صبح دیکھیں اٹھتے ہیں ہم, تو صبح کے وقت جب سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے, سورج نکل, سن رائز جس کو ہم کہتے ہیں, تو ہوتا ہے تو سیم وہی سورج ہے. بالکل سورج تو وہی ہے, روشنی بھی وہی ہے. اور اس کو میں ڈگری آف ریولیشن کی بات کر رہا ہوں, نیچر آف ریولیشن میں فرق نہیں. یعنی یہ نہیں کہ پرانا عہد نامہ خدا کا کلام نہیں ہے, وہ کم ہے, اور لیکن یہ ڈگری آف ریولیشن کا بات ہو رہی ہے کہ جس طرح آپ دیکھیے سورج صبح سویرے نکلتا ہے تو آپ دیکھیے کہ کلاؤڈ ڈارک ہے, شیڈو ہے, اور وہی سورج آہستہ آہستہ جب مشرق میں ہم ہوں, موسم گرما ہے یا گرما نہ بھی ہو, تو جب بادل نہیں ہے تو دن جب پورا دن تو پوری آب و تاب سے سورج چمکتا ہے, تو پھر ہمیں ہر چیز کلیئر نظر آتی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اسی طرح پرانا عہد نامہ بھی ایسے ہی ہے, جیسے صبح سویرے سورج جو ہے وہ کیا ہے, طلوع ہو رہا ہے, تو سورج بھی وہی ہے, روشنی بھی وہی ہے, لیکن ابھی اس کی ڈگری کی جو ریولیشن ہے وہ اتنی نہیں تھی جتنا بھی نئے عہد نامے میں. تو جب ہم نئے عہد نامے میں داخل ہوتے ہیں, مسیح آ گیا, تو سمجھے دن جب سورج پوری آب و تاب سے سمجھتا ہے کہ وہ مسیح آ گیا ہے, سورجوں کا سورج, آفتاب صداقت جو ہے وہ اپنی فل جو ہے لائٹ سے چند. تو پھر ہمارے لیے نیا عہد نامہ جو ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جس میں ہم نے انٹر ہونا ہے. پرانے عہد نامے میں جو کچھ آپ پڑھیں اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ خدا کا ریولیشن بھی سٹیپ بائی سٹیپ آیا ہے, ہمیں ملا ہے طرح بطرح, حصہ بحصہ. پھر آپ نے متی کی انجیل میں آ کر تو ریولیشن تک جانا ہے, پھر آپ کو فل پکچر نظر آئے گی, اور اس کو پھر تفسیر کرنی ہے ہم نے پرانے عہد نامے کی نئے عہد نامے کی روشنی میں, جب خداوند یسوع مسیح آیا ہے, گریس آیا ہے, فضل آیا ہے. اور یہ آج ایک اصول کی ہم بات کر رہے ہیں, خصوصاً کہ پرانے عہد نامے کی پلیس کیا ہے ہمارے لیے, کیونکہ نئے عہد نامے کے بغیر ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ اور پرانا عہد نامہ اب اس کی فلفلمنٹ تکمیل مسیح میں ہوئی ہے. مسیح یسوع جو ہے وہ کیا ہے, نقطہ کامل ہے. اور ہم یہ گیت بھی کہتے ہیں, حمد مسیح کی ہوئے, اور مسیح کی حمد ہو کہ خدا باپ کا جو بیٹا ہے وہ آیا ہے ہماری نجات کر, اس میں فلفلمنٹ ہوئی ہے. اور جب ہم اس اصول کو اپنائیں گے تو یہ بہت ساری جو بدعتیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ پرانا عہد نامہ پڑھ رہے ہیں اور وہ بالکل پرانے عہد نامے میں رہ کر جو ہے رنگ برنگے فلسفے چھوڑ رہے ہیں, رنگ برنگی باتیں کر رہے ہیں, اور اس لیے وہ یہ آج محسوس کیا گیا ہے کہ ہم یہ اصول کو سمجھیں. آج ایک اصول پڑھ رہے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ سے ہم نے شروع ہونا ہے اور پھر نئے عہد نامے میں انٹر ہونا ہے, اور پھر نئے عہد نامے بعض دفعہ ضروری ہے کہ آپ نئے عہد نامے کی سٹڈی کریں, اچھی طرح کریں, متی سے مکاشفہ تک, اور پھر جائیں پرانے عہد نامے, تو وہ پھر آپ کو واپس نئے عہد نامے میں بھیجے گا. لوگوں کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے بعض کہ وہ رسمیں کی طرف پھنس رہے ہیں, شریعت کی وہ لیگلزم کی طرف جا رہے ہیں, جس سے مسیح یسوع نے ہمیں چھڑایا ہے اور اس نے ہمیں فضل کی جو خوشخبری ہے وہ دی ہے. اور یہ بہت وارننگ ہم دے رہے ہیں خدا کے کلام سے کہ جو اس طرح بھٹک رہے ہیں, گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, وہ بیک ٹو دا بائبل آئیں. کیونکہ آپ دیکھیں یسوع مسیح نے جب بھی پرانے عہد نامے کی بات کی ہے تو اس نے کہا all the scriptures speak of me, all the scriptures, that is to say پیدائش سے لے کر ملاکی تک یسوع مسیح کا مطلب تھا کہ وہ ساری کا میں مضمون ہوں. جس طرح ایک خوبصورت ہیروں کی لڑی کی طرح, چین کی طرح یسوع مسیح تھیم ہے. وہ جب آپ پرانے عہد نامے کا کوئی بھی حوالہ پڑھیں تو اس میں مسیح آپ کو نظر آئے گا. پرانے عہد نامے کے ہر حوالے سے مسیح ہماری وہ امید تھی. اور اب ہم آئیں گے, آپ ایک حوالہ پڑھیں لوکا کی انجیل. اب ہم اسی جو اصول تفسیر کی بات کر رہے ہیں, پرانے سے ہم نے نئے میں آنا ہے. نئے پرانا عہد, کیونکہ پرانا عہد بکروں بچڑوں کے خون سے بنایا گیا, اب نیا عہد جو ہے
یسوع کے خون سے بنے ہیں، اور نئے عہد کا درمیانی جو ہے وہ یسوع مسیح ہیں، اور یہ کوئی بکروں بچڑوں کا نہیں بلکہ یسوع کے خون سے ہے، اور یہ پاور رکھتا ہے گناہگار انسان کو کا دل بدلنے کی، اسے نیا دل دیتا ہے، اور اس کی تو امیدیں لگی ہوئی تھی، تو ہم پھر واپس نہ جائیں شیڈو کی طرف، عکس میں نہ پھنسیں۔ تو دیکھیے لوکا کی انجیل 24 باب، بھائی انوک آپ ان آیات کو پڑھیں، جب دیکھیے مسیح کی جو پہلی ریزوریکشن ڈے تھی، قیامت المسیح، یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، خداوند کا دن جسے ہم اتوار کا دن کہتے ہیں، ہفتے کا پہلا دن، تو سارے اکثر شاگرد بھولے ہوئے تھے پرانے عہد نامے کی باتوں کو کہ یہ تو سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو لوکا 24 باب اور اس کی اب دیکھیے 25، 26 اور 27 ان 3 آیات کو پڑھیں۔ اماؤس کی راہ پر جو جا رہے تھے ان کو یسوع مسیح نے کیا کہا، یہ جینٹل ریبیوک بھی تھا۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اس نے ان سے کہا، اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ اتنے میں ہاں جی پڑھتے جائیں، ہاں جی اگلی بھی پڑھتے ہیں۔ اتنے میں اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اور پھر دیکھیے انہوں نے بعد میں محسوس کیا کہ دیکھیں جب ہم سے باتیں ان کو پتا چل یہ تو زندہ مسیح ہے، وہی مسیح جو صلیب پر ہوا، دفن ہوا، جی اٹھا، اور یہ ریزن سیویئر ہمارے ساتھ، ان کے دل گرم ہو رہے تھے کہ یہ ریزوریکٹڈ سیویئر ان کے پاس تھا، ریزن سیویئر۔ تو مسیح یسوع نے ان کو جینٹل ریبیوک کیا، یہ تو سب کچھ لکھا میرے بارے، اور توریت سے مراد موسیٰ سے، پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی کی کتاب تک یسوع مسیح نے ساری بتائی توریت کی کہ یہ تو میرے بارے چیزیں لکھی تھی۔ تو ہم نے دیکھا یسوع مسیح خود جو ہے تفسیر کر رہے ہیں، پرانے عہد نامے کو یوز کر رہے کہ وہ میرے متعلق ہے، اور پھر یوحنا میں بھی انہوں نے کہا کہ میرے بارے سب کچھ یہ باتیں لکھیں گے۔ اب آپ چلیں گلتیوں کے خط میں، گلتیوں اس کا، اور ہم نے پہلے بھی عزیزوں آپ کو بتا چکے ہیں کہ عبرانیوں کا خط اور گلتیوں کا خط، یہ میری اپیل ہے آپ سے خصوصی کہ ان کو آپ پڑھیں، اور آپ کو خود پتا ہو جائے گا کہ ان خطوط کی بیک گراؤنڈ میں بھی ایک جو ہیرسیز اٹھ رہی تھی وہ تھی جوڈیائزر کی، کہ جوڈیائزر تھے وہ پھر چاہ رہے تھے کہ ہم واپس جائیں لیگلزم کی طرف، دا گاسپل آف گریس سے لوگ ہٹ رہے تھے۔ تو یہ ضرورت ہے کہ ہم بیک ٹو جائیں اسکرپچرز، اور جو فضل کی خوشخبری ہے اس سے نہ دور ہٹ جائیں، بہ کر کسی اور بدعت کی طرف نہ چلے جائیں۔ ہاں جی گلتیوں کا خط اس کا 3 باب اور 23 آیت سے پڑھیں جی، 23 سے 29 تک۔ جی 23 آیت میں یوں لکھا ہے، ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی، تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں۔ مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ بڑی مہربانی۔ اب دیکھیے گلتیوں کا خط بڑی سختی سے پالوس نے کہا کہ 3 باب کی، پچھلی دفعہ ہم نے بتایا 3 باب کی پہلی آیت میں کہ اے نادان گلتیو، وہ کہتا ہے نادان ہے بے وقوف گلتیو، کس نے تم پر افسون کر لیا، تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا۔ اب وہ ان کو وارننگ دے رہا ہے، ان کو توبہ کی طرف لا رہا ہے کہ بیک ٹو دا گاسپل آف گریس کی طرف جائیں، دا کراس آف کرائسٹ کی طرف جائیں، اور جو ہے اس سے نہ بہ کر دوسری طرف چلے۔ اور پھر وہ ابراہیم کی مثال کو لاتا ہے کہ ابراہیم جو تھا
وہ بھی ایمان ہی سے اس خوشخبری پر ایمان لایا. اور یہ مثالیں اس لیے دی جا رہی ہیں غلطیوں کے خاتمے. پھر رومیو 4 باب میں آپ پڑھیں, the just shall live by faith, پہلا باب اور اس کے, اور پھر وہ تیسرے باب میں بیسس بتائی گئی ہے کہ یسوع مسیح کا اٹونمنٹ, Christ's atonement alone is the basis for our justification, that we are put right with God, that righteous God accepts us. He declares us, even though we are guilty sinners, condemned, but He accepts us as if we are righteous, perfect, because of Christ's perfect righteousness. تو اب وہ پھر رومیو 4 باب میں پھر وہ ابراہیم کی مثال کو لاتا ہے, اور اس وقت کی جب اشارہ پیدائش 15 باب کی طرف جاتا, اس وقت ابراہیم کا خطرہ نہیں ہوا تھا, کیونکہ یہ تھا کہ کچھ جوڈیائزر اٹھ کھڑے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا فزیکلی ختنہ بھی ہونا چاہیے, سرکمسیجن, then your gospel is okay, then it's full gospel. تو اب دیکھیے غلطیوں کے آخر میں چاہوں گا, وقت نہیں کہ ہم ساری آیتیں پڑھیں, آپ خود غلطیوں کا گلیشینز اپسٹل خود پڑھیں, تو آپ نوٹ کریں, میں خود یہ آیتیں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں 6 باب میں, کیونکہ وہ وہاں پر یہی تھا کہ بعض لوگ فخر کرنا چاہتے تھے ان کا ختنہ کروا کے. دیکھیے 13ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ آخری جو 6 باب ہے, کیونکہ ختنہ کرانے والے خود بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے, مگر تمہارا ختنہ اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ تمہاری جسمانی حالت پر فخر کریں. پھر دیکھیں یہ آیت بڑی مشہور ہے, یہ آپ میمورائز کریں, یاد کریں دل سے. لکھا ہے, لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے, جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے. مسیح کے خادموں, مسیحی ایمانداروں, اور جو بھٹک بھی گئے ہیں, جا رہے ہیں اس طرف, ان سے بھی میری اپیل ہے. یہ میں محبت سے ہم کہہ رہے ہیں, اور یہ میں بات بھی بڑی محبت سے, یہ احساس سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. ہمیں آپ سے محبت ہے, کیونکہ مسیح کی محبت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ مسیح کی صلیب پر ہم فخر کریں, اور یہ عکس کی طرف اب نہ جائیں, بلکہ جو اصل آ گیا ہے, تو جب وہ آ گیا تو اس کو گلے لگائیں, امبریس کریں. اور بھائی انوک پھر ایک اور حوالہ جس کے ساتھ ہم اختتام کریں گے, وہ عبرانیوں کا خط. میں نے آپ کو پہلے 10 باب کی طرف ہم چلیں, اور عبرانیوں کا خط جو ہے, اس میں ایک لفظ بار بار آتا ہے, بیٹر. کی ورڈ ہے بیٹر. کرائسٹ از بیٹر, better than angels. پہلے باب سے ہی دیکھیے, better than Old Testament priests, sacrifices, better than all other prophets. So Christ is better, better, better. تو اب اسی لیے وہ اس کی sacrifice بھی better sacrifice ہے than all the Old Testament, better than all the rituals. And نوٹ کریں, اب دیکھیں حوالہ عبرانیوں 10 باب, اور اس کی آپ کائنڈلی پڑھیں. یہ 26 آیتیں پڑھیں, 10 باب کی 26 آیت سے. پہلے تو ذرا میں سمجھتا ہوں اچھا کہ 10 باب کی پہلی آیت پڑھیں. میں نے نوٹ کیا, ویسے تو ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ یہ خطوط خود پڑھیں, لیکن ہم چند آیتیں آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں. 10 باب کی پہلی آیت. کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے, ان چیزوں کی اصلی نوٹ کریں, ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں. ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں, پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی. اور 26 میں ورنہ ان کا گزرانہ موقوف نہ ہو جاتا. ہاں جی. پھر چوتھی آیت پڑھیں 10 باب کی. کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے, اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا, بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. پوری سوکھنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا. اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ, میں آیا ہوں, کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے, تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں. بڑی مہربانی. اور یہاں عزیزو, اب میں اختتام کرنے سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں جو مسیحی ہے, مسیح سے پیار کرتا ہے, وہ آپ دیکھیے وہ شریعت جو پرانے عہد اس سے ہم محبت کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, جانتے ہیں. اگر مجھے کوئی ملے سڑک پر جو یہ مسیح کی قوم کا ہے, تو ہم دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن جب ہم اگر واقعی اس سے محبت کرتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ توبہ کریں,
گناہ سے کر کے مسیح پر ایمان لائیں اور اس مسیح پر ایمان لائیں جو آ گیا ہے. مشیخ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا مشیخ جو ہے وہ آ گیا ہے اور ان کو وہ تاکہ وہ بھی نئے سرے سے پیدا ہوں. اب دیکھیے اگر نئی پیدائش نہیں ہم ان کو بھی بتاتے جو چاہے اسرائیل کے قوم کے ہوں یا غیر اقوام کے ہوں, کیونکہ نہ اب کوئی یہودی رہا یونانی رہا, اب تو یہ ہے مسیح آیا ہے اس کا فضل ان تک. اب دیکھیے کہ مسیح کے پاس بھائی آیا تھا نیکودیمس, وہ اس وقت کا یہودی کٹر جس کو ہم آرتھوڈکس جو تھا, شریعت کا عالم تھا, مذہبی تھا. تو وہ مسیح کی تعریفیں اس نے کی کہ تو بڑا استاد ہے, آسمان سے آئے, معجزے کرتا ہے, لیکن مسیح کا فوراً اس کی طرف کیا کہا کہ یہ must be born again. کہ یسوع مسیح نے اس کٹر آرتھوڈکس یہودی کو کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. تو اب دیکھیے یوحنا 3 باب میں ایک یہودی کے لیے نجات ہے اور یوحنا 4 باب میں ایک یونانی کے لیے ہے, سامری عورت. تو اب گاسپل جو ہے وہ یہودیوں کے لیے بھی ہے اور یونانیوں کے لیے بھی ہے, کیونکہ دونوں نے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. اور اب میں اختتام کرتے ہوئے آخری بات, یہ جو عبرانیوں کے 10 باب کی آیتوں پڑھ کر ہم ختم کریں گے. 10 باب کی 26 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی اور قربانی باقی نہیں رہی. ہاں, عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی. جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا. خدا آپ پر رحم کرے اور آپ کو فضل بخشے کہ آپ اس آج کا جو مضمون تھا کہ اس فصح کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے ایک اصول پیش کیا ہے, اصول تفسیر, بائبل مقدس کی تفسیر کا اصول, اس کو اور بھی سمجھ سکیں اور خصوصاً اپلائی کریں اپنی زندگی میں. پرانے عہد نامے کو پڑھیں اور نئے میں داخل ہوں, اور نئے کو جو یہ آپ کے لیے اب میجرنگ راڈ ہے, کوئی بھی تعلیم ہے ہمارے ایمان کی. خدا آپ کو برکت بخشے. تھینک یو ویری مچ.